بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب البیوع۔ آج ہم والاعواض المشار الیہا یہاں سے پڑھیں گے۔ کتاب کی طرف دیکھیے۔ والاعواض المشار الیہا، اور بدلے کی چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، لا یحتاج، ضرورت نہیں، الی معرفت مقدارہا، اس کی مقدار پہچاننے کی، فی جواز البیع، بیع کے درست ہونے میں۔ تشریح سنیے۔ اعواض عوض کی جمع ہے، بدلے کی چیز، اور اس سے اعواض سے مراد مبیع یا ثمن ہے جو بدلے میں دیے جاتے ہیں۔ اگر مبیع یا ثمن سامنے موجود ہوں اور بیع کرتے وقت ان کی طرف اشارہ کر دیا ہو تو بیع کے جائز ہونے میں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کتنے کلو ہے، کتنی تعداد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعین کیے بغیر بھی بیع جائز ہو جائے گی، کیونکہ اشارہ شناخت کے لیے کافی ہے۔ ایسی صورت میں بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مثلاً خریدار کہے کہ میں نے سرسوں کا یہ ڈھیر ان پیسوں کے بدلے میں خریدا جو میرے ہاتھ میں ہیں، تو یہ بیع جائز ہے، حالانکہ مبیع یعنی سرسوں کی مقدار اور پیسوں کی مقدار معلوم نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیا گیا ہے اور یہ شناخت کے لیے کافی ہے، تو بیع جو ہے کیا ہے، جائز ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے۔ والاسمان المطلقۃ لا تصح، اور مطلق ثمن صحیح نہیں ہے اس سے، الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ، مگر یہ کہ معلوم ہو اس کی مقدار اور صفت۔ الاسمان المطلقہ، جو ثمن غائب ہو یا اس کی مقدار یا صفت معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلق ہو۔ اور آگے دیکھیے۔ القدر بمعنی مقدار، مثلاً کتنے کلو ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سامنے نہ ہو بلکہ غائب ہو اور اس کی طرف اشارہ نہ کیا جا رہا ہو کہ اس کی مقدار کتنے کلو ہے یا اس کی تعداد کتنی ہے اور صفت کیسی ہے، یعنی اچھی ہے یا خراب ہے، جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک اس سے بیع کرنا صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے حمل کو اور حمل کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ جانور یا حاملہ جانور کے اندر کا بچہ جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اور حمل کی صفت کیا ہے، مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، مقدار بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کا فروخت کرنا ناجائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس غائب کی مقدار اور صفت معلوم نہ ہو اس کو بیچنا یا اس سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، اور جائز ہے بیع بِثَمَنٍ حَالٍ، بیع نقد اور ادھار ثمن کے ساتھ، اذا کان اجل معلوماً، جبکہ مدت متعین ہو۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ثمن ادا کرنے کی تاریخ متعین نہ ہو تو مشتری ثمن ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا اور جھگڑا کرے گا، اس لیے بیع کے وقت ہی ثمن دینے کی تاریخ متعین کرنی چاہیے۔ بیع نقد اور ادھار دونوں طرح اس لیے جائز ہے کہ آیت میں مطلق بیع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، احل اللہ البیع، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا، اس میں نقد اور ادھار کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے دونوں طرح جو ہے کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن ادھار کی صورت میں جو ہے کیا ہے، تاریخ متعین کرنا، وقت متعین کرنا ضروری ہے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ آگے دیکھیے۔ ومن اطلق الثمن، اور جس نے ثمن مطلق رکھی، فی البیع، بیع میں، کان علی غالب نقد البلد، تو محمول ہوگا شہر میں رائج ہونے والے سکے پر، فإن كانت النقود مختلفة، بس اگر جو ہے کیا ہے، مختلف سکے رائج ہوں، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہوگی، الا ان یبین احدها، مگر یہ کہ کسی ایک کو بیان کر دے۔ مسئلہ سنیے۔ اگر کسی شہر میں مختلف سکے رائج ہوں اور بیع کرتے وقت کسی ایک کو متعین نہیں کیا، تو اگر کسی ایک سکے کا رواج زیادہ ہو تو وہی سکہ مراد ہوگا، کیونکہ جس کا رواج زیادہ ہوتا ہے بیع کرتے وقت دونوں کا ذہن اسی طرح جاتا ہے، اس لیے وہی مراد ہوگا اور بیع درست ہو جائے گی۔ مثلاً
ملک ہے جس میں متعدد سکے چلتے ہیں، اور اب جو ہے بیع کرتے وقت کہا کہ میں نے 15 روپے میں بیچا، تو اس سے مراد جو ہے وہاں کی جو رائٹ سکہ ہوگا وہی مراد ہوگا، کیونکہ یہی جو ہے پیسے ہیں وہ کیا ہے، متعارف ہے۔ لیکن اگر تمام ہی سکوں کا رواج برابر ہے اور ہر ایک کی مالیت مختلف ہے، تو اب جہالت کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بائع جو ہے وہ یعنی بیچنے والا اعلیٰ سکہ جو ہے مانگے گا، اور مشتری یعنی جو خریدنے والا ہے کیونکہ اس نے پیسے دینے ہیں تو وہ کیا کرے گا، ادنیٰ سکہ دینا چاہے گا، اور سکہ کوئی متعین نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، مفضی الی النزاع، یعنی جھگڑے کی طرف لے جانا ہوگا، اور بیع جو ہے کیا ہے، فاسد ہو جائے گی۔ جواز کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر وہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی کسی ایک سکے کی نشاندہی کر دے تو وہی سکہ متعین ہو کر بیع جائز ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے، وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ، اور جائز ہے بیع ہر قسم کے غلے کی، والحبوبی، ٹھیک ہے، طعام جو ہے اس سے آٹا وغیرہ مراد ہے، اور حبوب جو ہے یہ باجرہ وغیرہ مراد ہے، دونوں سے مراد غلہ ہی ہے۔ کلھا والحبوب کلھا مکایلۃ ومجازفۃ، کیل کر کے اور اٹکل سے، وبإناء بعینہ لا یعرف مقدارہ، اور ایسے برتن سے کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، او بوزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ، یا متعین پتھر کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ اب دیکھیے یہاں سے کیا فرما رہے ہیں کہ جو مبیع سامنے موجود ہو اور کس کی جن سے ہو، غلہ یا کھانے کی جن سے ہو، دراہم اور دنانیر نہ ہو، تو اس کو 4 طریقوں سے بیچنا جائز ہے، جس کا تذکرہ جو ہے امام قدری رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت میں کیا ہے۔ نمبر 1، برتن میں کیل کر کے بیچے۔ نمبر 2، مبیع کی مقدار معلوم نہ ہو، صرف اٹکل سے بیچے، مطلب اندازے سے بیچے، ٹھیک ہے، تب بھی کیا ہے، جائز ہے، لیکن اسی وقت جائز ہوگا جبکہ اس کو خلاف جنس کے عوض بیچا ہو۔ مثلاً خلاف جنس مطلب اس کی جنس سے نہ ہو، وہ مثلاً گندم کو جو کے عوض فروخت کیا ہو، اور اگر اس کی جنس کے عوض اندازے سے فروخت کرے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جنس کو جنس کے بدلے جو ہے برابر سرابر بیچنا جائز ہے، اگر جو ہے کیا ہے کمی زیادتی ہوگی تو اس میں سود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ایک برتن ہے جس کا وزن یا کیل معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنا آتا ہے، لیکن بائع اور مشتری کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ ہر برتن جو ہے وہ برتن جو ہے بھر کے غلے کے بدلے 50 روپے دوں گا، تو بیع کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ مثلاً کہے کہ ایک مرتبہ جو ہے برتن بھر کر جو ہے کیا ہے 50 روپے کے بدلے میں جو ہے دوں گا، تو یہ بیع جو ہے کیا ہے، جائز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو ہے مقدار متعین ہو گئی ہے ایک طرح سے۔ نمبر 4، ایک پتھر ہے جس کی مقدار معلوم نہیں کہ کتنے کلو اس کا وزن ہے، پھر بھی دونوں کے درمیان یہ طے ہو جائے کہ ہر پتھر کے وزن کے بدلے میں 20 روپے دوں گا، تو بیع جو ہے کیا ہے، جائز ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ وہ برتن لوہے یا لکڑی یا کسی ایسی چیز کا بنا ہوا ہو کہ اس میں گھٹنے اور بڑھنے کا یعنی کم اور زیادہ ہونے کا احتمال نہ ہو، اسی طرح پتھر میں ٹوٹنے پھوٹنے کا احتمال بھی نہ ہو، اگر احتمال ہے تو پھر کیا ہے، بیع درست نہیں ہوگی۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔